ذرا اس دور کے بارے میں سوچیے۔ 19ویں صدی کا ہندوستان، ایک عظیم الشان سلطنت ٹوٹ رہی تھی اور ایک پوری قوم اپنی پہچان ڈھونڈ رہی تھی۔ اور پھر اسی طوفان کے بیچ سے ایک ایسی شخصیت سامنے آتی ہے جس نے نہ صرف راہ دکھائی بلکہ ایک پوری تحریک کی بنیاد رکھ دی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی کی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں ہم کیا کیا جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس دور کے فکری طوفانوں کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ مولانا نانوتوی نے اس کا مقابلہ کیسے کیا، ان کی دیوبند کی قیادت کی بنیاد، ان کا قلم کا جہاد، اور آخر میں یہ ہے کہ کیسے ایک انسان خود ایک پوری تحریک بن گیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے 19ویں صدی کے ہندوستان سے، ایک ایسا وقت جو تاریخ کے سب سے بڑے انقلابی ادوار میں سے ایک تھا۔ سال تھا 1857۔ مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مسلمان ایک شدید فکری اور روحانی بحران کا شکار تھے۔ سوال یہ تھا کہ اپنی شناخت، اپنے عقیدے کو کیسے بچایا جائے۔ یہ ایک بہت بہت بڑا چیلنج تھا۔ اور یہ چیلنج یہ صرف ایک طرف سے نہیں تھا بلکہ دو طرف سے تھا۔ ایک طرف تھے عیسائی مشنری جو اسلامی عقائد پر سوال اٹھا رہے تھے، اور دوسری طرف پنڈت دھیانند سرسوتی کی آریہ سماج تحریک جو نئے نئے عقلی اور مذہبی سوالات کھڑے کر رہی تھی۔ گویا میدان ہر طرف سے گرم تھا۔ تو اس فکری انتشار کے ماحول میں، اس انٹلیکچوئل سٹارم کے بیچ ایک شخصیت ابھرتی ہیں، مولانا نانوتوی، اور وہ ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ایک بالکل نیا راستہ اپناتے ہیں۔ مولانا نانوتوی کو ایک لقب ملا، امام المتکلمین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ امام جو عقلی اور منطقی دلیلوں سے، یعنی لاجک اور ریزن سے دین کا دفاع کرتا ہے۔ دیکھیے، ان کی سب سے خاص بات یہی تھی، وہ صرف روایتی دلیلوں پر نہیں رکتے تھے، نہیں، وہ منطق، فلسفہ اور سب سے بڑھ کر کامن سینس، یعنی عام فہم کو استعمال کر کے مخالفین کو جواب دیتے تھے۔ اور ان کا مناظرے کا طریقہ کمال کا تھا۔ اس کے 3 اسٹیپس تھے۔ پہلے اپنے مخالف کے بنیادی اصولوں کو سمجھو، وہ کن چیزوں کو مانتے ہیں۔ دوسرا، پھر انہی کے مانے ہوئے اصولوں اور منطق کو استعمال کر کے بحث کرو، ان کے ہی میدان میں، ان کے ہی ہتھیاروں سے۔ اور تیسرا، اسی بنیاد پر ان کی دلیلوں کے اندر جو تضادات ہیں انہیں سامنے لے آؤ۔ اس سے ہوتا کیا تھا؟ دلیل اندر سے ہی کھوکھلی ہو جاتی تھی۔ یہ ایسی حکمت عملی تھی جہاں طاقت نہیں، صرف اور صرف ذہانت کا استعمال ہوتا تھا۔ اور یہ حکمت عملی کتنی کامیاب تھی، اس کا ثبوت ہیں ان کے مشہور مناظرے۔ مثال کے طور پر میلہ خدا شناسی اور شاہ جہاں پور کا مناظرہ۔ یہ وہ میدان تھے جہاں انہوں نے بڑے بڑے پادریوں اور پنڈتوں کو علمی طور پر شکست دی، اور یہ واقعات ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گئے۔ لیکن بات صرف مناظروں کی نہیں تھی۔ مولانا نانوتوی کی ذہانت، ان کی ویژن اس سے کہیں آگے کی تھی۔ انہوں نے مستقبل پر نظر رکھتے ہوئے ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی جو آج تک قائم ہے۔ انہوں نے ایک بڑی زبردست قیادت کی ٹیم بنائی جسے تیکون، یعنی 3 ستونوں پر کھڑی قیادت کہا جاتا ہے۔ اس میں دیکھیے، فکری رہنمائی کے لیے وہ خود تھے، مولانا نانوتوی، فقہی مسائل کے لیے تھے مولانا رشید احمد گنگوہی، اور روحانی تربیت کے لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ اس طرح قیادت کو تقسیم کر کے انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ امت کو ہر شعبے میں، ہر پہلو سے ایک مکمل رہنمائی ملے۔ کیا کمال کی منصوبہ بندی تھی! مناظروں کے میدان کے علاوہ مولانا کا ایک اور میدان تھا، اور شاید سب سے اہم، ان کا قلم، ان کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کی تحریریں، ان کے فکری جہاد کا سب سے بڑا، سب سے مستند ثبوت ہیں۔ ان کی کچھ اہم کتابوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ حجت الاسلام، جس میں اسلامی عقائد کو عقلی دلیلوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ پھر ہے آب حیات، جو حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ایک بہت گہری بحث ہے۔ تحذیر الناس، جسے ختم نبوت پر ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے، اور انتصار الاسلام، جس میں انہوں نے سیدھا سیدھا آریہ سماج کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ اور ان کی کتابوں میں گہرائی کتنی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، بعد میں آنے والے ایک بہت بڑے عالم مولانا اشرف علی تھانوی ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ان کتابوں کا عربی میں ترجمہ کر دیا جائے تو لوگ شاید یہ سمجھیں گے کہ یہ امام رازی یا امام غزالی جیسے عظیم لوگوں نے لکھی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم نے ان کے علم کی بات کی، ان کے کام کی بات کی، لیکن مولانا نانوتوی کی عظمت صرف یہاں تک نہیں تھی۔ ان کی اصلی پہچان ان کی شخصیت اور اس میراث میں ہے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے۔ اتنا بڑا علمی مقام، لیکن عاجزی کا یہ عالم تھا کہ وہ خود حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید تھے،
اور کمال کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے پاس آتا تھا تو وہ انہیں روحانی اصلاح کے لیے اپنے ہی مرشد کے پاس بھیج دیتے تھے۔ یہ تھی ان کی شخصیت۔ اور پھر سال آیا 1880۔ علم و عمل کا یہ روشن سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ یقیناً ایک دور کا اختتام ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ایسی میراث کا آغاز بھی ہوا جسے ہمیشہ زندہ رہنا تھا۔ اور یہی ان کی اصل میراث ہے، دارالعلوم دیوبند۔ انہوں نے اس کی شکل میں جو ایک ننھا سا پودا لگایا تھا نا، آج وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے، ایک ایسا درخت جس کا سایہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے کہ جب کوئی تحریک اپنے بانی سے بھی آگے نکل جاتی ہے تو اس کی اصل میراث کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ بانی کی شخصیت ہوتی ہے، اس کے نظریات، یا پھر وہ ادارہ جو وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے؟ اس پر سوچنا ضروری ہے۔